بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی قوم بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے۔ اسی طرح علماء تفسیر فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں 100 سال کے لیے سلا دیا تھا، اور پھر جب آپ بیدار ہوئے تو اسی طرح جوان تھے۔ حافظ ابو القاسم بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا ہے۔ حافظ ابو القاسم بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا ہے: عزیر بن جروتا بن عدیہ بن ایوب بن درزنہ بن تقی بن اسبو بن فخاس بن العازر بن آزر بن حضرت ہارون علیہ السلام بن عمران شامل ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جن کو وقت نصر نے قید کیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو تورات یاد تھی اور تورات کا علم بھی سب سے زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال فوت کر کے زندہ کیا۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی طریق سے بیان کیا ہے جن کے الفاظ میں آپس میں کمی زیادتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے نیک اور عقلمند انسان تھے۔ وہ ایک دن اپنی زمین کی دیکھ بھال کے نکلے، واپسی پر وہ ایک ویران جگہ سے گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ گدھے پر سوار اس ویرانے میں داخل ہوئے تو آپ اپنے گدھے سے اترے۔ آپ کے ساتھ ایک ٹوکری میں جانوروں کے لیے چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ اس ویران عمارت کے سائے میں ٹھہرے۔ آپ نے اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا جوس نچوڑ کر پھر ٹوکری سے خشک روٹی نکالی، پھر انگور کے جوس والے پیالے میں روٹی بھگو کر کھانے کے لیے اس میں ڈال دی۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، اپنے ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اسی دوران آپ کی نظر گھروں کی چھتوں پر پڑی کہ وہ اپنے عرصے پر کھڑی ہیں اور ان کے باسی مر کھپ گئے ہیں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو کہا، ان کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرمائے گا یا نہیں، بلکہ انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال ان کو فوت کیے رکھا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے اور اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے ان کا دل بنایا تاکہ وہ سمجھ سکیں، پھر ان کی آنکھیں بنائی تاکہ ان کے ساتھ مشاہدہ کر سکے اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق شروع ہوئی، آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے، مختلف اجزاء اکٹھے ہو رہے تھے، ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، بال اور چمڑا نمودار ہوا، پھر جسم میں روح پھونک دی گئی۔ وہ یہ سب دیکھتے جا رہے تھے، پھر وہ اٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کے لیے ٹھہرتے تھے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا، یا دن کا کچھ حصہ ابھی تک ایک دن مکمل نہیں ہوا۔ فرشتے نے کہا، آپ 100 سال ٹھہرے ہیں، آپ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھیں، یعنی خشک روٹی اور اس کو جو پیالے میں نچوڑا تھا، وہ دونوں اسی حالت میں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیلی کے بالکل اسی حالت میں ہیں۔ یہ بات سن کر گویا کہ آپ نے دل میں اپنی موت کا انکار کیا۔ تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو ہلایا تو وہ ہر طرف سے آ کر اکٹھی ہونے لگیں، پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس پہنا دیا گیا، پھر جلد پر بال اگ پڑے، پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور آوازیں نکالنے لگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانیاں بتائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم نے ان کو کیسے
اٹھاتے اور ان پر گوشت چڑھاتے، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم ان کو کیسے جوڑوں کے ساتھ ملاتے ہیں، دیکھنا ہڈیاں کیسے بغیر گوشت کے شکل اختیار کرتی ہیں، پھر دیکھنا ہم ان پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو فرمانے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے کو بھی زندہ کرتا ہے اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ لوگوں کو نہ پہچان سکے اور اپنے گھر کو بھی نہ پہچان پائے۔ آپ اپنے خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر آئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف عورت بیٹھی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی، اس کی عمر 120 سال تھی، وہ گھر والوں کی لونڈی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر نکلے تو اس وقت باندری کی عمر 20 سال تھی اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی قوتیں جواب دے چکی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی کا گھر ہے۔ پھر وہ رو پڑی اور کہنے لگی، میں نے اتنے سالوں سے کسی کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا، پھر دوبارہ زندہ فرمایا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، حضرت عزیر گم ہوئے تو 100 سال گزر چکے ہیں، ہم نے آج تک ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا، مستحب دعوات پیغمبر تھے، وہ مریض کے لیے دعا کرتے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو اس کی مصیبت و پریشانی دور ہو جاتی تھی، لہٰذا دعا کر اللہ میری نظر ٹھیک کرے، اگر تم عزیر ہوئے تو میں تمہیں پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھیں درست ہو گئیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دیں تو وہ صحیح ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، گویا کہ کسی رضی سے کھل کر آزاد ہوئی ہو۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یقیناً آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر بڑھیا بنی اسرائیل کے محلے میں گئی، وہ اپنی مجلسوں اور محفلوں میں موجود تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا 118 بہاریں دیکھ چکا تھا، وہ بھی موجود تھا اور آپ کے پوتے وہ بھی بوڑھے ہو چکے۔ آپ نے لوگوں کو پکارا اور کہا، یہ عزیر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کی تکذیب کی، اس نے کہا، میں تمہاری آزاد کردہ لونڈی ہوں۔ اس نے میرے لیے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دیں اور میری ٹانگیں چلنے کے قابل ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال فوت کیے رکھا اور پھر جب دوبارہ زندہ کر دیا، لوگ اٹھ اٹھ کر آپ علیہ السلام کی طرف آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے کندھوں کے درمیان میں ایک تل تھا تو آپ نے اپنے کندھے کھول دیے تو ان کو یقین آ گیا کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر حضرت عزیر کے سوا تورات کا حافظ نہ تھا، بخت نصر نے تورات جلا دی ہے اور اب ہمارے پاس تورات کا صرف وہی حصہ ہے جو لوگوں کو زبانی یاد ہے، لہٰذا ہمارے لیے تورات کا نسخہ لکھ دیں۔ ابو سرو خانے بخت نصر کے دور میں ایک جگہ تورات کا نسخہ دفن کریا تھا جس کو عزیر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیر علیہ السلام لوگوں کو لے کر اس جگہ گئے اور جگہ کھودی اور وہاں سے تورات کا قیمتی نسخہ نکالا اور اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے، تحریر پھٹ چکے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر تورات کی دوبارہ لکھا اور آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی، آپ نے نئے سرے سے ان کے لیے تورات کا نسخہ لکھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہہ کر شہاب ثاقب کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے ان کو تورات نئے سرے سے لکھ کر دی اور بنی اسرائیل کے معاملات کی نگرانی کی، اور آپ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی عبادت گاہ میں ارض سواد میں تورات لکھنے کا کام کیا۔ آپ جس بستی میں فوت ہوئے اسے سائرہ باد کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، بمطابق حضرت آپ بنی اسرائیل کے لیے نشانی ثابت ہوئے۔
کیونکہ آپ جب بیٹوں کے ساتھ تھے تو آپ نوجوان نظر آتے تھے، جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ 40 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور دوبارہ اٹھے تو بھی جوان ہی تھے، جیسے آپ ابھی فوت ہوئے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔